یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم دوبارہ میرے سامنے اس حالت میں نہیں آؤ گی تو نہیں آؤ گی۔ ایک دفعہ تمہیں میری کہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ جاؤ یہاں سے، آئی سیڈ جاؤ، ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ اے سی چل رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس مضبوط اعصاب والے شخص کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تمتمانے لگی تھیں۔ چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ موبائل کو ایک طرف بیڈ پر پٹک کر وہ کھڑا ہو گیا، مگر وہ دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھاتی اپنی نائٹ گاؤن کو کندھوں سے سرکا چکی تھی۔ ایک تو دودھ جیسا سفید رنگ، اوپر سے سرکتی ہوئی نائٹی۔ جیسے ہی بلاؤز کی اسٹریپ سامنے دکھائی دینے لگی اور نائٹ گاؤن سے بے لباس کمر بل کھاتی اویس لغاری کے سامنے آئی، تو اس کا تو دماغ گھوم کر رہ چکا تھا۔ وہ خود پر اپنا کنٹرول جیسا ختم کرتا جا رہا تھا۔ فوراً اپنی آنکھیں بند کر گیا اور ساتھ ہی مٹھیاں بھیج کر دبی دبی گراہٹ سے بولا، سوہا پلیز یہ سب مت کرو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ارے کیسے کردار کی لڑکی ہو تم، نکلو میرے کمرے سے۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ مگر سوہا نائٹ گاؤن کو اپنے کندھوں سے نیچے ڈھلکا کر چلتی ہوئی آگے آئی تھی اور اپنا ہاتھ بڑے ہی مخمور انداز میں سوہا کی گردن پر پھیرتے ہوئے کہنے لگی، کیوں؟ بیوی ہوں میں آپ کی۔ شوہر تو بیوی کے پاس آتا ہے، اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہے۔ بیوی سو مزاحمتیں کرے لیکن شوہر کو اس پر رحم نہیں آتا، تب تک تو کوئی نہیں کہتا کہ مرد کو شرم نہیں آتی۔ جتنا آپ کا مجھ پر حق ہے اتنا ہی میرا آپ پر ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے قریب آئیں، مجھے چھوئیں، مجھے اپنا لمس پہچانیں۔ میں مزید ایک ہی کمرے میں رہ کر آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ جب آپ خود ہاتھ نہیں آگے بڑھائیں گے تو مجھے خود ہی آپ کے قریب آنا پڑے گا۔ پلیز مجھے مت تڑپائیں۔ آپ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں؟ کیا مجھ جیسی ہاٹ لڑکی دیکھ کر آپ کے دل میں کچھ ہوتا نہیں ہے؟ خود کو اویس لغاری اس لڑکی سے دور رکھنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، مگر اب اس کے صبر کے پیمانے بھی لبریز ہو چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا گیا اور اس کے سرخ ہوتے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا، اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں رکھ کر اس قدر زور سے اس کے بالوں کو جکڑا کہ درد سے سوہا کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ اسے اس قدر سختی کی امید نہیں تھی۔ ایک جانب وہ اس کے لبوں پر شدتیں لٹا رہا تھا، پورے وجود میں کرنٹ دوڑ رہا تھا، اور وہیں وہ اس کے بالوں کو اس قدر زور سے کھینچ کر رکھے ہوئے تھا کہ درد کے احساس سے سوہا کی آنکھوں میں آنسو پنپنے لگے۔ وہ اس لمحے کو ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر پا رہی تھی اور اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر خود کو اس سے چھڑانے لگی، جب اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر اویس لغاری کہنے لگا، کچھ زیادہ ہی تمہاری جوانی جوش مار رہی ہے، دیکھنا کچھ اس انداز میں تمہاری ساری آگ کو ٹھنڈا کروں گا کہ دوبارہ میرے بستر بنانے کا سوچ کر ہی تم سہم جاؤ گی۔ یہ کہہ کر اویس لغاری نے بڑی زور سے اس کی دھڑکنوں کو انگلیوں سے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر آفس سے گھر واپس آیا تھا، چہرے پر بلا کی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں سرخی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت غصے میں ہو۔ اس کے ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے سوہا کے بارے میں پوچھا، صاحب جی ابھی تو تھوڑی دیر پہلے بی بی صاحبہ یہیں پر تھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کمرے میں ہوں؟ ملازمہ نے نگاہیں جھکاتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اویس لغاری لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہاں بھی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ جو حرکت سوہا کر چکی تھی وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ وہ اس کی اور اپنی ازواجی زندگی کو دادی جان سے شیئر کرتی رہی تھی، اور اب دادی جان نے اویس لغاری کی کلاس لی تھی۔ یہ لڑکی آخر خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کا تو دماغ آج میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ اچانک ہی اس کے کانوں میں کسی کی کھلکھلاتی ہوئی آواز گونجی۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لان کے پچھلے حصے میں وہ اس وقت ہر چیز سے بے نیاز ہو کر آسمان کے نیچے گول گول چکر کاٹ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ اس نے اس وقت سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس بات سے مکمل طور پر انجان کے بھیگنے کی وجہ سے سفید کپڑے اس کے جسم سے چپک گئے تھے،
اور اب اس کے جسم کی نشیب و فراز صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ جو پہلے ہی غصے میں تھا، یہ دیکھ کر اس کا خون لاوے کی طرح ابلنے لگا تھا۔ اگلے ہی پل جب اس کی نظر جنید خان پر پڑی، جو کہ اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑا اطمینان سے اس کی بیوی کے نظارے کر رہا تھا، یہ جیسے اسے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہ ہو۔ اویس لغاری اب ہم مزید خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکا تھا، کیونکہ وہ عورت اس کی غیرت کو للکارنے لگی تھی۔ سوہا کو بارش میں بھیگنا بہت پسند تھا۔ سردیوں کی بارش میں بھی وہ امی سے چھپ کر بارش میں بھیگتی تھی۔ کافی دنوں سے اس کے دل پر ایک بوجھ سوار تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بوجھ بھی اس کے دل سے اتر گیا ہو۔ اچانک ہی اس کا سر کسی مضبوط شے سے ٹکرایا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر وہی زمین پر بیٹھ گئی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح واویلا مچانے لگی تھی، جس کا اویس لغاری پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازو پکڑ کر اس کو خود میں بھیج چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ مٹ گیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خونخوار انداز میں بولا، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ اس طرح کی حرکتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ تو پھر اس سب کا کیا مقصد ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے؟ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں، تکلیف ہو رہی ہے، وہ درد سے کہراتے ہوئے بولی تھی۔ اویس لغاری نے ایک نظر جنید خان پر ڈالی، جو کہ گڑبڑا کر فوراً سے سائڈ پر ہو گیا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں غیر مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا؟ آج میں تمہارا یہ شوق پورا کرتا ہوں۔ جب اپنا مرد متوجہ نہیں ہوگا تو اپنی زبان بند رکھو، ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ اس کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا اور اس کو زور سے بیڈ پر پٹکا۔ اب کیا سچ بولنے کا بھی حق نہیں ہے مجھے؟ بیوی ہوں آپ کی، 1 مہینہ ہو گیا ہے ہماری شادی کو، اور اب تک آپ نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تم زبردستی میرے سر پر مسلط کی گئی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خونخوار انداز میں بولتا اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ محمد اویس لغاری صاحب، کسی نے آپ کے سر پر بندوق نہیں رکھی تھی۔ آپ نے خود اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے، اور اب آپ جب نکاح کر چکے ہیں تو آپ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ پر پورا حق رکھتی ہوں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میں اپنا حق تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا، اسی سے پہلے کہ وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے جاتا، وہ اس کا باز کر چکی تھی، مگر میں آپ کو یہ اپنا حق معاف نہیں کروں گی، اور میں آپ کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ مجھے چھوڑ کر آپ پھر سے اس عورت کے پاس جائیں۔ وہ عورت میری بیوی ہے اور تم سے پہلے میری زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ یہ بات اپنی اس چھوٹے سے دماغ پہ بٹھا لو۔ وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، یہ وہی بیوی ہے نا جس سے آپ پیچھا چھڑوانا چاہتے تھے اور جس کے لیے آپ نے مجھے اکسایا تھا؟ آپ کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اور اب آپ مجھے اس کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے نگاہیں نہیں بھیج سکتے۔ ادھر میری طرف دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ مجھے دیکھ کر آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا؟ سچ سچ بتائیں مجھے کہ میرا یہ حسن آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور نہیں کرتا؟ دیکھیں، اس انداز میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ میرے وجود پر نظر دوڑائے، مگر اویس لغاری اسے بے تحاشا غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اپنا ہاتھ اسے چھڑوا کر کہنے لگا کہ شٹ اپ، زبان بند رکھو اپنی۔ سمجھ نہیں آتی مجھے تمہاری، کیا سارا دن تمہارے ذہن میں یہ خرافات چلتا رہتا ہے؟ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے تمہیں اکسایا تھا۔ اور ہاں، یہ کپڑے فوراً سے چینج کرو، دوبارہ اس حالت میں تمہیں باہر نہ دیکھوں۔ اور اگر آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے تو پھر آپ کو مجھے ہدایتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں۔ تو یہ کہہ کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی گرم تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا وجود اس وقت کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے اور کانوں کی لو بھی تپنے لگی تھی۔ ذرا ایک نظر خود کو دیکھو اور پھر مجھے دیکھو، تم ایک دھان پان سی لڑکی ہو، کیا تمہیں خود پر ذرا بھی ترس نہیں آتا ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ اس کا لہجہ فوراً سے تبدیل ہو گیا تھا۔ سوہا صاحبہ، جو کہ تھوڑی دیر پہلے اپنے حق کی بات کر رہی تھی، اب اس کے سامنے بھیگی بلی بن گئی تھی۔ وہ اس کی انگلیوں کو اپنی کمر پر رینگتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔
ایک سرد لہر اس کی ہڈیوں میں اتر گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑی ہی دیر پہلے میری بیوی مجھ سے فرمائش کر رہی تھی۔ اور بہت ہی شدت کے ساتھ وہ اس کی آنکھوں سے آنکھیں گاڑتے ہوئے بولتا۔ اس کو پوری طرح سے بے بس کر چکا تھا۔ وہ آپ اپنے انگوٹھے کو اس کے ہونٹوں پر پھیرنے لگا تھا، جبکہ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی قربت میں تڑپ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جو لڑکیاں خود اپنے منہ سے اپنے شوہر کو اپنے پاس آنے کے لیے اکساتی ہیں، ان کے شوہر کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے قربت کے پل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اگلے ہی پل اس کی بات سن کر اس کو اپنا دل گرچی گرچی ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جیسے جیسے آنکھوں میں پانی ابھرا تھا اور پھر وہ آنکھوں سے نکل کر گال پر بہہ کر آیا تھا، اویس لغاری سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی انداز میں اسے کہنے لگی، جب شوہر اپنی بیوی کے قریب آتا ہے، اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، تب تو یہ سوچ نہیں رکھی جاتی، تب تو بیوی کی نظر میں اس کی عزت کم نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہی بیوی بند کمرے میں صرف اور صرف اپنے اس شوہر کے ساتھ یہ لمحات گزارنا چاہے تو شوہر کی نظر میں اس کی عزت خاک ہو جاتی ہے۔ کیوں شوہر اسے بد کردار سمجھ لیتا ہے؟ اس لیے ذرا سوچیے، اگر ہر عورت بھی یہی سوچ رکھنے لگے تو کیا ہو؟ اس کی اس بات پر بس چپ ہی تو رہ چکا تھا، جیسے ان الفاظ کا اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ آپ اس قدر برے کیوں ہیں؟ اس کی آنکھوں سے چند آنسو نکلے جس کو اس نے بے دردی سے صاف کیا تھا۔ میں برا نہیں ہوں، تمہاری قسمت خراب ہے، یہ کہہ کر وہ اسے ایک جھٹکے سے دور ہوا تھا۔ میں دادی جان سے آپ کی شکایت لگاؤں گی، اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو میں تمہیں ایسی جگہ پر پھینک کر آؤں گا جہاں سے تمہاری واپسی کبھی بھی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ وہ اس کو انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا۔ آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی آپ مجھ پر اس طرح سے پابندیاں عائد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو واقعی میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو پھر مجھے اپنے پاس بھی نہ رکھیں، مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ میں کسی ایسے رشتے میں خود کو قید نہیں کر سکتی جہاں پر میری کوئی عزت ہی نہ ہو۔ میرے لیے میری عزت نفس سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اس پر سرسری سی نظر ڈالتا ہوا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا کہ میری بات کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ وہ میرے سوال کا جواب دے۔ یہ میرے اللہ، کیا میں اتنی بے مول ہوں؟ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو اپنے ماں باپ بابا کی لاڈلی بیٹی تھی، میری تو ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ ہر کوئی مجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا، تو پھر یہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جو اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بار بار اس شخص کا اس سے نظر انداز کرنا اسے اندر تک کھولنے پر مجبور کر چکا تھا۔ آج تک جس چیز کی فرمائش سوہا نے کی تھی، اس کے منہ سے ابھی بات پوری نہ نکلی تھی کہ ماں باپ نے اس کی اس خواہش کو پورا کیا تھا، مگر شاید یہ شخص جس سے وہ کہیں محبت کر بیٹھی تھی وہیں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن چکا تھا۔ بڑی مجبور اور بے بس ہو کر اس نے اپنا آپ خود اس شخص کے سامنے پیش کرنے کا سوچا تھا، مگر اس کے باوجود نہ جانے ترم خان خود کو کیا سمجھتا تھا کہ اس قدر حسین لڑکی اس کے سامنے اپنا وجود بکھیر رہی تھی اور وہ اسے کوڑیوں کے باؤ پول کر خود سے ہی الگ کر گیا تھا۔ رات کے وقت جب دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر دوسری طرف کروٹ کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ اس لغاری ایک بار پھر غصہ آ چکا تھا۔ اس نے اپنی کن پٹی کھجائی اور پھر کہنے لگی کہ دیکھو لڑکی، سارا دن تم اس کمرے میں جو کچھ مرضی کرتی ہو، لیکن میں نے تمہیں کہہ رکھا ہے کہ رات کو تم میرے اس بیڈ پر نہیں سوگی۔ وہ نرمی سے تھکے تھکے لہجے میں کہتا اپنی گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہا تھا، مگر دوسری جانب سے کوئی آواز نہ آئی۔ ایک نظر اویس نے اس پر ڈالی تو بغیر کسی کنفرٹر کے کچھ اس انداز پر لیٹی تھی کہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید اپنا آپ اس پر نچھاور کر دیتا، مگر وہ تو اویس تھا۔ اس بار دھارنے کے انداز میں کہنے لگا، تو میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ میرا بھی اس بیڈ پر اتنا ہی ہے کہ جتنا آپ کا ہے، وہ بے خوفی سے بولی۔ کیا دن میں ملنے والی ڈوز بھول گئی ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں اسے مخاطب ہوا اور اپنی ٹائی اتار کر ٹیبل پر رکھنے لگا۔ وہ تو آپ نے اپنی کم ظرفی دکھائی ہے مجھے۔ ویسے آپ کہتے ہیں کہ عورت خود اپنے محبت دکھانے والی یا مرد کو بستر پر لانے والی کو اب اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، میری نظر میں بھی اس مرد کی کوئی عزت نہیں ہوتی جو اپنی مردانگی دکھانے کے لیے، عورت کی زبان خاموش کروانے کے لیے، اس کے حق تلفی کرنے کے لیے اس کے وجود کو نوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عورت ڈر جائے گی، تفنا ہوگی سے مردوں پر۔ یہ سن کر تو اویس لغاری کا خون جیسے کھول ہی چکا تھا۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ مجھے لمبی زبان والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔
وہ اس کو خبردار کرتے ہوئے بولا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بحث کرنے والے مردوں سے شدید نفرت ہے۔ امی کہا کرتی تھی کہ بحث کرنے والے مردوں کے گھر نہیں بستے ہیں۔ بڑے مزے سے یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے چادر اپنے سر پر تان کر لیٹ گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر سے چادر کھینچتے ہوئے بولا، ابھی اور اسی وقت نکلو یہاں سے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ مجھے یہاں سے نکال نہیں سکتے ہیں۔ جو کہا ہے وہ میرا دماغ خراب مت کرو۔ اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کے دروازے سے باہر نکالنے ہی لگا تھا کہ دستک کی آواز سن کر اپنی جگہ پر جم گیا۔ خبردار جو تم نے اپنی زبان کھولی، انگلی اٹھا کر اس کو دھمکی دیتے ہوئے وہ اس کو خاموش ہونے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ مزے سے اس کے چہرے کے اڑتے ہوئے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ کرے کہ دادی جانوں۔ اس کے بولنے پر اویس نے پھر سے اسے گھوری سے نوازا تھا، مگر سوہا پر تو جیسے اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے دادی جان ہی موجود تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی بیوی کو میرے کمرے میں بھیجو، میں نے اسے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے ایک سرسری سی نظر سوہا پر ڈالی۔ دادی جان، وہ میں، اب کیا مجھے خود پیغام لے کر تمہارے پاس آنا پڑے گا؟ اب کیا میری اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ تم میرے ایک بلاوے پر میری بہو کو میرے پاس بھیج دو؟ نہیں نہیں دادی جان، نے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے دماغ سے نکل گیا تھا۔ تمہارا دماغ آج کل کوئی زیادہ ہی خراب رہنے لگا ہے۔ اس کو سیٹ کرو، ورنہ پھر اگر میں نے اپنی طرف سے سیٹ کیا تو تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ دادی جان is not coming slow۔ سوہا دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، آؤ بیٹا۔ انہوں نے پیار سے سوہا کو اپنے ساتھ چڑھنے کے لیے کہا تو وہ اس کو آنکھیں دکھاتی ہوئی ان کے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ لیکن وہاں پر جا کر اس کا دن دوبارہ سے مرجھانے لگا تھا۔ آپ کی میرے گھر والوں سے کوئی بات ہوئی؟ اس نے دھیمے انداز میں اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی تک تو کوئی بھی نہیں۔ بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اب خطرے سے باہر ہیں؟ اور امی ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ کیا وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی ہیں؟ نہیں۔ جب بھی دادی جان اس کو دو ٹوک انداز میں انکار کرتی تھی تو اس کا دل کرتا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ اس نے اپنا سر دادی جان کی گود میں رکھ لیا۔ میں نے آخر کیوں میں اپنی زندگی برباد کی؟ بیٹا، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ مگر دادی جان، اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ زیادہ کردار میری نادانیوں کا تھا۔ اگر میں کلمندی کا مظاہرہ کرتی اور میچیور لڑکیوں کی طرح بیہیو کرتی تو شاید آج میری زندگی اس زندگی سے کئی گنا اچھی اور مختلف ہوتی۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ گزرے ہوئے مہینے اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ ہاں، وہ دن جو اس کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ جمعے کی صبح وہ اپنی اسکوٹی لے کر حویلی سے باہر نکلی تھی۔ سوہا بیٹا، دھیان سے جانا، تیز مت چلانا، اور ہاں، اپنا زیادہ خیال رکھنا۔ گھر سے نکلتے ہی سب سے پہلی آواز امی جان کی تھی، جو کہ اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ امی کیوں ٹینشن لیتی ہیں آپ؟ اپنی بیٹی پر پورا یقین رکھیں۔ اگر یقین ہوتا تو ٹینشن ہی نہ ہوتی مجھے۔ وہ اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اندر چلی گئی، کیونکہ سوہا بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ چونکہ وہ دادی جان کی بھی آنکھوں کا تارا تھی، اسی وجہ سے اس پر کوئی بھی سختی نہیں کرتا تھا۔ اگر اس سے کوئی کچھ کہہ دیتا تو وہ فوراً سے دادی جان کے پاس جا کر شکایت لگاتی تھی، اور پھر اس شخص کو دادی جان کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے سب لوگ احتیاط کرتے تھے کہ وہ اس لڑکی سے پنگا نہ ہی لیں تو بہتر ہے۔ وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے تایا اور چچا کی فیملی بھی تھی۔ اس کے کزنز اس ہی کے ایج کے تھے۔ رات گئے تک گھر میں ہلا گلا چلتا رہتا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے اپنے بابا سے ضد کر کے اسکوٹی لی تھی۔ موٹر بائک چلانا وہ پہلے ہی اپنے ایک کزن سے سیکھ چکی تھی، اور اسی دوران بھی اس کے بازو فریکچر ہوئی تھی۔ مگر محترمہ کہاں ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے تھی۔ اب بھی اس کا یہ شوق پورا ہوا تھا تو وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ نارمل اسپیڈ سے زیادہ اسکوٹی چلا رہی تھی۔ موڑ میں ہی لگی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی اسے بری طرح سے ٹکرا گئی اور دور جا گری۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی ٹانگ اس کے وجود سے الگ ہو گئی۔ میں مر گئی۔ ہائے، میری ٹانگ توڑ دی۔ ہائے ظالم انسان، تمہارا کچھ نہ بچے۔ ہائے اللہ جی۔ وہ اس وقت سڑک پر لیٹی اونچی آواز میں واویلا مچا رہی تھی۔ آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا۔
محمد اویس لغاری، جو کہ ایک امپورٹنٹ کیس کے سلسلے میں ہسپتال جا رہا تھا اور اپنی لین میں ہی چل رہا تھا، جبکہ سویا کی ڈائریکشن اور سپیڈ دونوں ہی غلط تھی۔ اب ٹھیک تو ہیں؟ اس نے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کی ٹانگ کا معائنہ کیا، اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی بازوؤں میں اٹھا چکا تھا، جبکہ سوہا بھی دنیا جہان سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپائے ہوئی تھی۔ اس کے خاندان کا کوئی فرد اسے دیکھ لیتا تو ایک نیا تماشا کھڑا ہو جاتا۔ اس نے سوہا کا بیگ اور کچھ ضروری چیزیں بھی وہاں سے اٹھا لی تھی، تاکہ بعد میں اس لڑکی کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب سوہا صاحبہ کو ہوش آیا تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی ٹانگ میں فریکچر آ گیا ہے اور اب وہ 2-3 مہینوں تک بیڈ پر ہی رہیں گی۔ یہ سننے کے دیر تھی کہ اس نے ہسپتال میں ہی رونا اور پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ شور کی آواز سن کر سینئر ڈاکٹر اویس لغاری اس کے روم میں آیا۔ دراصل اس لڑکی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اسی کو ملی تھی، اور اس نے جان بوجھ کر یہ ذمہ داری لی تھی، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں غلطی اس کی بھی تھی۔ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ لغاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چھوٹوں بچوں کی طرح واویلا مچاتے ہوئے بولی تھی، سوہا بیٹا، غلطی آپ کی ہے۔ اس کی امی نے فوراً سے اس کو ڈپٹا تھا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اویس لغاری کو بھی اچھی خاصی باتیں سنا چکی تھی۔ ماں تھی، اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ اویس نے بھی چپ کر کے ان کی ایک ایک شکایت نوٹ کی اور آخر میں انتہائی معصومیت سے جواب دیتے ہوئے کہا تھا، آنٹی میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ آپ اگر دیکھ لیتی کہ وہ کس اسپیڈ میں اسکوٹی چلا رہی ہے تو آپ شاید اسے دوبارہ کبھی اسکوٹی پر بیٹھنے کی اجازت ہی نہ دیتی۔ یہ محترمہ ہسپتال میں ایڈمٹ تو ہو گئی تھی، مگر اس نے سب لوگوں کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ صبح ہوتے اس کی فرمائشیں شروع ہوتی۔ اس کی اماں صبح صبح ہی اس کے لیے ناشتہ لے کر آ جاتی تھی۔ ایک ہفتے تک تو وہ اس کے ساتھ اسپتال میں ہی رکی رہی تھی۔ رات کے وقت اس کی کوئی نہ کوئی کزن اس کے پاس چلی آتی تھی، لیکن پچھلے کوئی دنوں سے اس کے کزنس کے بھی پیپر چل رہے تھے اور اس کی امی کی بھی طبیعت خراب تھی۔ میل کسی کو وہاں پر رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک نرس جو کہ اس کی دیکھ بھال پر تھی، وہ بھی آج کل کچھ مصروف تھی۔ اویس لغاری کے چکر اس کے کمرے میں کچھ زیادہ ہی بڑھ چکے تھے۔ سوہا کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اویس لغاری کے بابا کے دوست کی بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کو کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ اسے انجیکشن لگانے کے بعد بولا تو وہ اس کو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے غصے سے گھورنے لگی۔ اگر تم ہینڈسم نہ ہوتے تو تمہیں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہاری واٹ لگاتی تھی۔ چلو ایک منٹ کے لیے امیجن کر لو کہ میں ہینڈسم نہیں ہوں۔ کیسے امیجن کر لوں؟ امیجن کرنا ہی بہت مشکل ہے، وہ اپنے دونوں کندھے گراتے ہوئے بولتی۔ اس وقت اسے چھوٹی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ تمہاری ایج کیا ہے ابھی؟ میں صرف 19 سال کی ہوں، چھوٹی تو نہیں ہوں۔ اس عمر میں تو لڑکیاں اچھی خاصی سمجھدار ہوتی ہیں۔ میں سمجھدار ہی ہوں، آپ کو اندازہ نہیں کہ میں کتنی میچیور ہوں، وہ تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے۔ کیا آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، میں کون ہوتا ہوں ملکہ عالیہ کی شان میں گستاخی کرنے والا؟ سیکھ رہے ہیں آپ مجھ سے، بس اس طرح سے ہی چلتے رہیں، آپ کے لیے یہی بہتر رہے گا۔ تم میرے ہی ہسپتال میں میرے ہی روم میں کھڑی ہو کر مجھے ہی دھمکیاں دے رہی ہو، کیا تمہیں مجھ سے خوف محسوس نہیں ہوتا ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ وہ اونچی آواز میں چلائی، مجھے اس وقت برگر کھانا ہے، بہت رات ہو چکی ہے، سو جاؤ، صبح تو میں منگوا دوں گا۔ نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت کھانا ہے، مجھے تمہارے شور کی آواز نہ آئے۔ وہ اس کو ڈانٹتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے روم سے اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ قریب ہی روم میں دوسرے پیشنٹس بھی موجود تھے۔ اگر وہ اٹھ جاتے تو ایک نیا تماشا کھڑا ہو جاتا۔ پہلے بھی وہ اسے ایک اسپیشل پرائیویٹ روم دے چکا تھا۔ وہ غصے سے اندر کیا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عقل نام کی چیز نہیں ہے تمہارے اندر؟ میں نے کہا کہ مجھے برگر کھانا ہے۔ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے اب کی بار غراتے ہوئے بولی۔ اس کی بے شرمی پر وہ اش کر اٹھا تھا۔ صبح منگوا دوں گا، ابھی کافی رات ہو گئی ہے، آپ مجھے آرڈر کر کے دے دیں، فوڈ پانڈا والی سہولت ابھی بھی دستیاب ہوگی۔ اس نے یہ کہہ کر آرام سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی، یعنی اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اور اگر آپ نے مجھے برگر لا کر نہیں دیا تو میں دوبارہ سے چیخیں مارنا شروع کر دوں گی۔ وہ اویس لغاری جو کسی کی بھی فضولیات برداشت نہیں کرتا تھا، وہ اس لڑکی کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، منگوا رہا ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی برگر کھا رہی تھی۔
اور اس لغاری نے اس کے کمرے میں نرس بھیج دی تھی کیونکہ اس کے لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو محترمہ نے دوبارہ سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، صاحب جی کہہ رہی ہیں کسی نے ان کے لیے پھول نہیں لائے، یہ 1 مہینے سے بیمار ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ صاحب جی وہی تو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، تو کہ آپ ہمیں اس کے لیے پھول بھی منگوانے پڑیں گے؟ تاکہ محترمہ تو ظاہر سی بات ہے تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ اپنی پیشنٹ کا خیال رکھو، اس پورے سے کمرے میں مجھے سارا دن بند کر کے رکھتے ہو۔ محترمہ یہ آپ کی اپنی ہی کارستانیوں کا نتیجہ ہے، آپ کو کسی نے بھی مشورہ نہیں دیا تھا کہ آپ اپنی ٹانگ تڑوا کر بیٹھ جائیں۔ آپ سے بات نہیں کر رہی ہوں میں، وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ نرس نے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا اور اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں آج ہی تمہارے بابا جان سے بات کرتا ہوں، میں بھی پھر انکل سے بات کروں گی اور ان کو بتاؤں گی کہ ان کا بیٹا کس قدر ظالم ہے، ہمیشہ ہی مجھے ڈانٹتا رہتا ہے، اس کے سینے میں دل تو ہے ہی نہیں، یوں لگتا ہے جیسا پتھر فٹ کیا ہوا ہو۔ ویسے سر بات تو سچ کہہ رہی ہے، وہ جونیئر نرس نے ایک اور سینئر نرس کے کانوں میں جھکتے ہوئے کہا، مگر اویس لغاری بخوبی سن چکا تھا۔ مس زرمینہ میرا یقین مانیں، اگر آپ کہچے آواز میں بھی یہ بات کہیں گی تو میں بالکل بھی برا نہیں مناؤں گا، اس لیے آپ کو سرگوشیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1000 بار سمجھایا ہے میرے غیبت نہ کیا کریں۔ نرس گڑبڑا گئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ اویس لغاری نے اس کے لیے کمرے میں رکنے کے لیے پھول منگوائے تھے، اس کے پیسے اب میرے بابا سے لے لیجیے گا، وہ آپ کو ساری پیمنٹ کر دیں گے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو مہربانی کرو بس اپنی زبان بند رکھو۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، میں صرف بات کہوں ڈاکٹر صاحب، آپ بہت اچھے ہیں، آپ میری ہر بات مانتے ہیں، آپ جس کے بھی شوہر بنیں گے اس کی قسمت کھل جائے گی۔ وہ پھولوں کو سونگتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی۔ اب اس کے بعد جو بھی فرمائش کرتی تھی اویس لغاری خاموشی سے اس کی فرمائش پوری کر دیتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہسپتال میں کسی قسم کی بدمزگی ہو۔ سوہا جس کا ذہن ابھی کچا تھا اور جس نے ابھی خواب دیکھنا شروع کیے تھے، وہ اویس لغاری کی التفات کو دوسرا ہی رنگ دینے لگی تھی۔ اگر ایسا میرا شوہر ہو جائے تو قسم سے میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ وہ بندہ ہے بھی کتنی زبردست پرسنالٹی کا، اس سے ہینڈسم انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا ہے، اس پر سے تو نظریں ہی نہیں ہٹتی ہیں۔ جب میری سہیلیوں کو یہ پتہ چلے گا کہ میرا اتنا ہینڈسم شوہر ہے تو وہ جلد بن جائیں گی، اور دن رات بس ایک ہی خواب دیکھتی رہتی تھی کہ کسی طرح سے اویس لغاری سے اس کی منگنی ہو جائے۔ اس دن جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ آج اس کے آنے سے پہلے ہی اس نے کنگھی کی ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل بھی ڈالا ہوا تھا اور نرس سے لے کر لبوں پر ہلکی ہلکی لپسٹک بھی لگائی ہوئی تھی۔ وہ اس کی تیاری دیکھ کر چونکے بنا نہ رہ سکا، مگر وہ خاموشی سے جا کر اس کی رپورٹس چیک کرنے لگا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ کیا وہ سوالیہ انداز میں اس کو دیکھنے لگا۔ یہی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے دل فریب انداز میں بولی، بالکل اسی طرح سے جس طرح روز لگتی ہو، لاپرواہی سے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے اتنی تیاری کی ہوئی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر پہلے اپنی آنکھوں کی نظر چیک کروائیں اور پھر اس کے بعد آ کر مجھے دیکھیے گا۔ وہ اس کی بات سن کر اپنی ہنسی دبانے لگا تھا۔ ہاں ہاں ہنس لیں آپ۔ وہ اس لغاری سے 8 سال بڑا تھا اور وہ اس کے لیے ایک کم عمر اور امیچور لڑکی تھی جس کو صرف اور صرف اپنے بابا کے دوست کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، ورنہ اسے اس طرح کی لڑکیوں کی ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے تو میچور لڑکیاں پسند تھیں جن کو پتہ ہوتا تھا کہ کب کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کسی سے کیا بات کرنی ہے، سوہا کی طرح نہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی اوٹ پٹانگ حرکت میں ہی مصروف رہتی تھی۔ ویسے مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی، اگر آپ میری بات کو مائنڈ نہ کریں تو کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں؟ ہاں ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ بھی اب کافی حد تک اس کے مذاق کا عادی ہو گیا تھا، اکثر ہی وہ اسے ہنسی مذاق کرتی رہتی تھی۔ 2 دن پہلے ہی وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ میری ایک بہت ہی پیاری اور اچھی دوست ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس سے سیٹ کروا دیتی ہوں۔ معاف کرو یار، مجھے پیاری نہیں بلکہ سمجھدار لڑکی چاہیے۔ ارے میرا یقین مانے کہ وہ بہت سمجھدار بھی ہے۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جیسی کوئی تلاش کرو، اگر ملتی ہے تو مجھے بتا دینا۔ وہ شرارت سے بولتا سوہا کے دل کی دھڑکنوں کو پوری طرح سے منتشر کر چکا تھا، اور تو اس کی ہر بات کو ہی مذاق میں اڑاتا تھا، اور وہ بھی یہی سوچتا تھا کہ سوہا یہی اسٹریٹجی بناتی ہوگی، مگر وہ تو اپنے دل میں کچھ اور ہی چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں،
یہ سن کر وہ اپنے گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا تھا۔ 2 دن پہلے تک تو تم مجھے خڑوس کہہ رہی تھی۔ ہاں تو پیار ہونے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ اگر میں آپ سے شادی کروں، یعنی اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ میرے لیے میرے گھر رشتہ بھیجیں، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا۔ اکثر اسے سچویشنل کوسچنز پوچھتی رہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کے دل توڑے، اس لیے کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہنے لگا، تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے رشتہ بھیج دوں گا۔ ڈن ہو گیا ہے۔ اب جیسے ہی میں اپنے گھر جاؤں گی تو آپ وہاں پر میرے لیے رشتہ بھیجیں گے۔ ویسے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، بس اب مجھے بتانے سے گھبرا رہے تھے۔ ہاں ہاں، بھروسہ رکھو، مجھ پر ایسی ہی بات ہے، وہ سر جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا۔ دوسری طرف اس کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ اگلے دن جب اس کی امی اس سے ملنے آئیں تو وہ اپنی امی کے سامنے ہی شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر اویس لغاری کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اور میں جیسے ہی یہاں سے فری ہوں گی میرے لیے میرے گھر رشتہ بھیجیں گے۔ اس نے فوراً سے اپنی گردن پھیر لی تھی۔ آمنہ بیگم اس کو ڈانٹنے لگی تھی تو اویس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں پرسکون ہونے کے لیے کہا، اس کو چھوڑیں، یہ مذاق کرتی رہتی ہے۔ بیٹا معاف کرنا اگر تمہیں اس کی کوئی بھی بات بری لگی ہو تو۔ میں تو پتہ ہے کہ وہ جی آنٹی مجھے اندازہ ہے، بس آپ ٹینشن نہ لیں۔ وہ اس وقت ان کے ساتھ باہر ہسپتال کے لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ بتاؤ بیٹا، تمہاری منقو کیسی ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیارے بھرے انداز میں پوچھا تھا۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، سبھی کچھ ہی مہینوں کے بعد شادی کا ارادہ ہے۔ آپ دعا کیجیے گا کہ سب کچھ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ انشاءاللہ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی دے اور تمہاری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ وہ اس کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ وہ ان کی بیٹی کا حد سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ اور پھر جب وہ مکمل طور پر صحتیاب ہوئی تو ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئی، لیکن جانے سے پہلے وہ اس کو یاد کروانا نہیں بھولی تھی، آپ نے لازمی میرے گھر آنا ہے اور میرے لیے رشتہ لانا ہے، ورنہ نہ کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے میڈم صاحبہ، یقین مانیے میں ایسا ہی کروں گا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دلفریب انداز میں بولتا، اس کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے پاس اویس لغاری کا نمبر نہیں تھا، اور یہ چیز اسے گھر آ کر ریئلائز ہوئی تھی۔ اس نے اپنی امی سے بات کی تو اس کی امی نے صاف انکار کر دیا۔ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی حد سے زیادہ بیوقوف ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوہا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے اس کا تماشا بن جائے۔ آج کل تو خاندان والے ویسے بھی موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ اس دن سوہا کے محلے میں آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس شرارتی لڑکی سے بھی ملاقات کر دے۔ جیسے ہی وہ اس کی حویلی کے اندر داخل ہوا، سوہا کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب میرا رشتہ لے کر آ گئے ہیں، اس نے امی کا بازو پکڑتے ہوئے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ چپ کر جاؤ، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ اگر اس نے سن لیا تو وہ کیا سوچے گا؟ امی جان کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو وہی کہہ رہی ہیں جو سچ ہے۔ بے وقوف عورت، اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اس کی منقو بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ ویسی ہی عورت ہے جیسی اسے اپنی زندگی میں چاہیے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی میں ڈاکٹر اویس لغاری جیسا انسان آئے تو پہلے تمہیں خود کو اس جیسا بنانا ہوگا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو اس کے سر کے اوپر آ کر گرا تھا، مگر وہ اتنی جلدی یہ حال ماننے والوں میں سے کہاں تھی۔ وہ اسے پھول لے کر لان میں ہی رکھ کر کرسیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ بابا گھر پر موجود نہیں تھے، اس کی امی جان کچن میں تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی اداس کیوں ہوں؟ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ارے میں نے کب دھکا دیا ہے؟ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ میرے لیے رشتہ لائیں گے، مگر آپ تو پہلے سے ہی نکاح کر چکے ہیں۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا اور غور سے اس لڑکی کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ کافی دنوں سے وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب سے وہ اس ہسپتال سے گئی تھی تب سے ہسپتال میں بے رونقی پھیل گئی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ یہ صرف چند دنوں تک ہی محدود رہے گا، مگر نہیں، وہ لڑکی تو اب اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ پہلے جس کی شرارتیں اسے زہر لگتی تھیں اور اس کے سر میں درد رہتی تھی، اب اس کی شرارتیں سے یاد آتی تھیں۔ وہ اکیلے میں مسکرا دیا کرتا تھا، اور آج وہ محلے میں کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ تو صرف ایک بہانہ تھا، حقیقت میں تو وہ اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اور نہیں تو کیا میں مذاق کر رہی ہوں؟ اپنی آنکھوں میں آیا ہوا اکیلا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ آپ جو کچھ کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں تم پہ کسی حد تک یقین کر سکتا ہوں، اس حد تک کہ آپ کی کہی ہوئی کوئی بھی بات ہم دونوں کے بیچ سے باہر نہیں نکلے گی، اور اگر نکل گئی تو آپ کی بات ہوگی اور میری گردن ہوگی،
وہ پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے، ہمیں اس بارے میں سوچوں گا۔ اس سوچنے کا وقت نکل گیا ہے، اب یا تو ہاں کریں یا پھر نہ کریں۔ کیا بدمعاشی ہے؟ جی بالکل، آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اسے اپنی منقو پسند نہیں تھی۔ ہاں، وہ لڑکی سے ایک آنکھ بھی نہیں پاتی تھی۔ یہ نکاح تو اس نے زبردستی اپنے بابا کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ اسے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ اس کی منقو میچیور تھی اور انڈیپینڈنٹ بھی تھی، مگر وہ حد سے زیادہ خود پرست اور لالچی تھی، اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ اسے محبت نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ اپنی کلاس فیلو سے پیار کرتی ہے۔ وہ اس لغاری سے شادی صرف اور صرف اس کی دولت کی وجہ سے کر رہی تھی۔ دوسری طرف وہ لڑکی تھی جو اس کے لاک احتیاط کے باوجود بھی اس کے دل میں قبضہ جما چکی تھی۔ تمہیں میری منقو سے میرا پیچھا چھڑوانے میں میری مدد کرو گی؟ واؤ، یہ تو میری زندگی کا سب سے بیسٹ ایڈونچر ہونے والا ہے۔ یعنی میں اپنے پسندیدہ مرد کو پہلے اس کی عورت سے جدا کروں گی اور پھر اپنے پسندیدہ مرد سے دھوم دھام سے شادی کروں گی۔ جب چپ کرو، آہستہ آواز میں بولو، اگر کسی نے سن لیا تو فکر بات کریں، کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر۔ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اور پھر وہ دونوں کئی گھنٹوں تک ایک دوسرے سے بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے۔ وہ ساری کہانی سمجھ چکی تھی اور اویس لغاری کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی۔ اویس لغاری جانتا تھا کہ اس کی منقو ماہین اپنی چیز شیئر نہیں کر سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنی چیز کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں دیکھ سکتی، چاہے وہ استعمال کی شے ہو، کوئی کھلونا ہو یا پھر کوئی انسان ہو۔ اویس کے سسر کا ہوٹل تھا جس میں آج کل وہ اپنے بابا کے ساتھ ہی مینجمنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسی جگہ پر ہی ہوگی۔ وہ سوہا کو لے کر اس ہوٹل میں گیا، لیکن ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے ہی وہ سوہا کے پاؤں میں چھکا اور اس کی سینڈل کی اسٹریپ بند کرنے لگا۔ اویس کے ہاتھوں کے لمس کو اپنے پاؤں پر محسوس کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم صرف ایکٹنگ کر رہے ہیں، سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو شرارتی انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اور پھر اگلے ہی لمحے وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوا، اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا۔ ماہین جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے جب اپنی منقو کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا تو اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے اس کے ساتھ، اور یہ اتنا اس سے چپک کیوں رہا ہے؟ تم ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ تھوڑی ہی دیر میں ساری کہانی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس طرح کی معمولی گھر سے آنے والی لڑکیوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی۔ اگر اس کے باپ یا بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ کر گھر سے بٹھا دیں گے۔ اور جہاں تک اویس کا سوال، تو مجھے پتا ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول میں کرنا ہے۔ اس نے اپنے دوست کو ان دونوں کی تصویریں بنانے کے لیے کہا تھا۔ اویس کو تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان کی ایک ایک مومنٹ کو کیپچر کر رہی ہے۔ اس کو تو لگ رہا تھا کہ وہ اس کو جیلس کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے، جو کہ اس کے زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ 2 دنوں کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر پھر سے اسی ہوٹل میں آیا تھا، مگر اس بار وہ اپنا پتہ پھینک چکی تھی۔ سوہا نے اپنے گھر میں جھوٹ بولا ہوا تھا کہ وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے گھر جا رہی ہے۔ مغرب کے اذانیں ہو رہی تھی جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اویس بھی تھا۔ گھر میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کہ سب کہاں پڑ گئے ہیں؟ اس نے ایک گڑیا سے سوال کیا تو وہ اس پر نفرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، کس منہ سے تم گھر واپس آئی ہو؟ تمہاری وجہ سے چچا جان کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تو تم اس قدر گھٹیا عورت نکلو گی، اور آپ ہوئے اس بھائی، آپ کو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری جگہ منہ مارتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ اس پر غصہ کرتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے سوہا کی امی بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا؟ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنی بیٹی کے تمہیں اسی دن ہی جان سے مار دینا چاہیے تھا جب تم اس دنیا میں آئی تھی۔ یہ سب الفاظ سن کر اسے اپنی دنیا تہس نہس ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اویس کے بھی وہمہ گمان میں نہیں تھا کہ ماہین اتنا بڑا کھیل کھیلے گی۔ اس نے نہ صرف وہ ساری تصویریں سوہا کے گھر بھیج دی تھی، بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی ذلیل کیا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو کنٹرول میں رکھیں، جو کہ میرے شوہر کے ساتھ گل چھلے اڑا رہی ہے۔ اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر اپنا طریقہ آزماؤں گی۔ سوہا کے بابا جو اس پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، یہ باتیں سن کر وہ برداشت نہیں کر پائے تھے۔ ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ وہ وہاں پر اپنے بابا سے ملنے کے لیے گئی، مگر اس کے بابا نے اس کی شکل دیکھنے سے ہی انکار کر دیا۔ باقی گھر کے بڑے افراد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب سوہا کو اس شخص کے ساتھ ہی رخصت کر دیا جائے جس کی وجہ سے ان کی بدنامی ہوئی تھی۔ ہسپتال میں ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔
جب وہ اسے لے کر اپنی حویلی کے اندر داخل ہوگا تو عامر صاحب نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم کمرے میں جاؤ۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ اویس نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو اسے وہاں سے لے کر اس کے جانے کے بعد اویس نے اپنے گھر سوالوں کو ساری بات بتائی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ اور اگر اس بارے میں ماہین کو پتہ چل گیا تو ایک طرف تم سیاست میں اپنا نام بنانا چاہتے ہو، اگر اس کو تمہاری کرتوتوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ پورے میڈیا میں تمہیں بدنام کر دے گی۔ بابا جان، میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، تم نہیں ڈرتے، مگر مجھے اپنی عزت کی پرواہ ہے۔ اس لڑکی کو ساری دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھو اور پھر جب ٹھیک وقت آئے تو اس کو اپنی زندگی سے بھی نکال دو، کیونکہ اس گھر کی بہو صرف اور صرف ماہین بنے گی۔ وہ اپنے لب کھینچ چکا تھا۔ مجھے ایک عزت اور بیوی چاہیے بابا جان، اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے پر قابو پاتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا تھا۔ ماہین کی اصلیت ابھی تک آپ لوگوں سے اور میری نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ جس دن اس کی اصلیت میرے سامنے آ گئی اس دن میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ سوہا کو بیوی بنا کر تو اپنے گھر لے آیا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ کوئی بھی ازواجی تعلق قائم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے سوہا کی زندگی برباد ہو۔ اس نے خود سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب تک ماہین کو اپنی زندگی سے بے دخل نہیں کرتا تب تک وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ وہ باتوں باتوں میں یہ بات بھی سوہا کو سمجھا چکا تھا، مگر اس کی موٹی عقل میں کوئی بات سماتی ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک ہی ضد لگائی ہوئی تھی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ وہ جس مشکل سے خود پر کنٹرول رکھتا تھا یہ صرف وہ جانتا تھا اور اس کا رب جانتا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی محبت تھی، اس کی کمزوری تھی، وہ اس کے سامنے موجود تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ خود سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جا رہا تھا، نہ ہی اس کے محسوس کر پا رہا تھا۔ اس رات جب وہ سو رہی تھی تو اس کے چہرے پر جھکا اس کے ایک نقش کو نوٹ کر رہا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا کہ اچانک ہی سوہا کی آنکھیں کھلی تو وہ فوراً سے پیچھے کی طرف ہو گیا۔ سوہا نیند میں بھی دوسری طرف کروٹ بدل کر پھر سے لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ دھیمے سے مسکرا دیا تھا۔ تم میری پسندیدہ عورت ہو، اس نے دوبارہ سے اس کے کانوں میں چھپتے ہوئے ہلکی آواز میں سرگوشی کی تھی، مگر تب تک اس کے چھوٹے چھوٹے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بظاہر طور سے غصے سے پیش آتا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کی بہت فکر کرتا تھا، اس کی ہر ضرورت اس کے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا۔ مگر سوہا کے دل میں صرف اور صرف ایک خواہش تھی کہ ماہین ابھی تک اس کی زندگی میں شامل تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ ماہین کی وجہ سے کر رہا ہے، اور وہ شروع سے ہی اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے سوہا کے ساتھ مل کر جو پلان بنایا تھا وہ بھی جھوٹ تھا۔ اس کو کبھی کبھار یہ لگنے لگتا تھا کہ وہ سوہا کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ اس کو آپ شدت سے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ کاش وہ اس وقت وہ نادانی نہ کرتی جو آج اسے یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ پچھتاووں کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ کچن میں اپنے لیے قہوہ بنانے کے لیے گئی تھی کہ ساس کی باتیں سن کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ تم جیسے لڑکیوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، جو امیر لوگوں کو اپنے پیار کے جھانسے میں پھنساتی ہیں، جن کو اپنے ماں باپ کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ تمہارا باپ تمہاری وجہ سے موت کے منہ میں پہنچ گیا، اور تمہاری ماں کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ تم بے خوفی سے اور پھر شرموں کی طرح سر اٹھا کر میری حویلی میں گھوم رہی ہو، میرے بیٹے پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہو۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو تم یہاں سے دفع ہو جاتی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم میں غیرت کا مادہ ختم ہو گیا۔ اگر میری تم جیسی بیٹی ہوتی تو میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے قدموں سے حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے۔ آنسو مسلسل اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں سن سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ ماہین سے ملنے کے لیے بن بتائے اس کے فلیٹ میں گیا تھا، جہاں پر اسے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ دیکھ کر اسے ذرا بھی حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بابا تمہاری بات پر یقین کریں گے؟ ماہین اس سے ڈرنے کے بجائے الٹا اس کو آنکھیں دکھانے لگی تھی، لیکن جب اس نے فلیٹ میں اپنے سسر کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ بابا جان، اب تو آپ کو یقین ہو گیا ہے۔ آپ کی زبان کی وجہ سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں نے کتنی ذلت اٹھائی ہے۔ اپنی بیوی کو ہر روز کسی اور مرد کے ساتھ دیکھنا میرے لیے کس قدر تکلیف دہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے مسجد لحاظ نہیں کیا تھا، اس نے اس عورت کو طلاق دے دی تھی۔ وہ کسی بے وفا عورت کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بابا بھی اپنے بیٹے کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ اپنی دوستی پختہ کرنے کے لیے انہوں نے ماہین کا نکاح اویس سے کروایا تھا، مگر اب انہیں اپنے بزنس کی بھی ٹینشن نہیں تھی۔
کیونکہ ان کے لیے ان کے بیٹے کی خوشی سب سے بڑی برکت تھی۔ وہ اس رات بہت زیادہ خوش تھا۔ اسے اپنی بیوی کو، اپنی پسندیدہ عورت کو بھی یہ خبر سنانی تھی، لیکن جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے نفرت سے سر جھٹک دیا۔ دادی سے پوچھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ جب اویس کی ماں کو اس بارے میں پتہ چلا کہ ماہین ایک دھوکے باز عورت تھی تو انہیں بھی شرمندگی اور احساس جرم نے گھیر لیا تھا۔ دوسری طرف اویس نے پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ کہاں پر ہے میری بیوی؟ وہ سب پر چیخ رہا تھا۔ وہ صاحب جی، میں نے انہیں حویلی سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو پھر تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ وہ صاحب جی، اصل میں وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کو ہر جگہ تلاش کر رہا تھا۔ جب اپنے گھر سے تھوڑی ہی فاصلے پر موجود بینچ پر بیٹھی ہوئی نظر آئی اور اپنا سر گھٹنوں پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اویس اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ کیوں آئے ہیں اب آپ یہاں پر میرا تماشا بنانے کے لیے؟ نہیں، تم سے معافی مانگنے کے لیے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ میں آپ پر یقین نہیں کر سکتی، آپ ایک دھوکے باز انسان ہیں، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ آپ نے مجھے اس وقت چھوڑا جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کو اپنے گلے سے لگا چکا تھا اور اس کا سر تھپکنے لگا تھا۔ میں تمہارے ہر ایک سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں اور تم سے اس وقت تک معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری بہتری کے لیے ہی کیا۔ اس نے ایک ایک کر کے ساری کہانی اپنی بیوی کو سمجھا دی تھی۔ پھر بھی آپ کو مجھ پہ یقین کرنا چاہیے تھا۔ اس نے شکایت کی تو اویس نے فوراً سے اپنے کان پکڑ لیے تھے۔ ہم مانتا ہوں یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے تمہیں اپنے اعتماد میں لینا چاہیے تھا، مگر میں ڈرتا بھی تھا کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے لے کر اس کے امی ابو کے گھر گیا تھا۔ اویس نے بھی اس کے گھر والوں سے معافی مانگی تھی۔ سوہا کے والدین اس سے مزید ناراضگی نہیں دکھا سکے تھے، وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، انہوں نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کی سنگت میں سوہا اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کرتی تھی۔ اس شام جب اویس گھر آیا تو سوہا کچن میں اس کے لیے کھانا بنانے میں لگی تھی۔ وہ اس حالت میں دیکھ کر تھوڑا بدمزہ سا ہوا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سوہا کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ پسینے میں لپٹی، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ مسالوں سے بھرے ہوئے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے تو لگا تھا میری بیوی تیار ہو کر نئی نویلی دلہن کی طرح میرا انتظار کر رہی ہوگی، مگر یہاں اپنا حلیہ دیکھو، جب ملازمین موجود ہیں تو تم خود کو کیوں اس قدر تکلیف دیتی ہو؟ سوہا ہاتھ کپڑے سے صاف کر کے آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ آپ کے لیے کھانا بن رہا تھا، بھلا میں آپ کو کیسی ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا کیسے کھلا سکتی ہوں؟ آپ کو تو میرے ہاتھ کا کھانا ہی پسند ہے نا؟ بس 5 منٹ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ مگر اویس کہنے لگا کہ نہیں، ایسے مجھے آج تم بالکل اسی انداز میں چاہیے جیسے پہلے تھی۔ سوہا کچھ سمجھ نہ سکی، کہنے لگی کیا مطلب؟ آپ کو میں کیسے چاہیے ہوں؟ تو شرارت سے ایک آنکھ ونک کر کے کہنے لگا، ارے یار، مجھے تو تمہارا وہ انداز نہیں بھولتا جب میرے قریب آنے کے لیے تم 100 جتن کرتی تھی اور میں کس قدر طلب کر رہ جاتا تھا۔ پلیز آج ایک بار پھر مجھ پر ویسے ہی قیامت ٹھاؤ نا۔ وہ اس کی ناک پر چٹکی کاٹ کر بولا تو سوہا شرما چکی تھی، کہنے لگی کہ اچھا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اگر آپ کو سچ مچ میرے ساتھ بالکل اچھے والی سہاگرت منانی ہے تو پھر منہ دکھائی بھی ریڈی رکھیے گا۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا واش روم گئی تھی۔ سرخ رنگ کی خوبصورت میکسی پہننے کے بعد ہلکا پھلکا میک اپ کیا تھا۔ کمرے میں جھلملاتی نیم روشنیاں رومانوی منظر پیش کر رہی تھی۔ جب اویس لغاری کمرے میں داخل ہوا، اس سے خوبصورت سی ایک ڈائمنڈ رنگ لی تھی جو آج وہ اپنی سوہا کو پہنانے والا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہ گھونگھٹ اوڑھے دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آج تو ہر لحاظ کو ایک طرف رکھتے ہوئے اویس آگے بڑھا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے باہوں میں بھر چکا تھا۔ باہوں میں بھرنے کے بعد اس کے چہرے پر جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑنے لگا اور پھر بڑے پیار سے اس کے ہاتھ میں وہ ڈائمنڈ رنگ پہنائی تھی۔ سوہا اس کی غربت میں شرمائی جا رہی تھی جب وہ کہنے لگا کہ نو مور شرمانا مائی ڈیئر وائف، تم مجھے شرماتے ہوئے نہیں بلکہ رومانس کرتے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ وہ مسکرایا تھا، پھر سوہا خود کو اس کے سپرد کرتی چلی گئی۔ دونوں کی محبت بھری سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ سوہا جس قدر خوش تھی، وہ جانتی تھی کہ آنے والی زندگی کے کئی پل اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر آنے والے ہیں۔